نواز شریف صاحب کے فی الحال سیاسی کردار کی ضرورت نہیں ہے، مریم صاحبہ ہیں، شہباز صاحب ہیں، تو یہ آپ کا فکر ہے؟ اچھا میں لیٹ می ریفریز کہ میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیا اس وقت کردار کی ضرورت ہے جبکہ ان کے بھائی اور ان کی بیٹی اقتدار میں ہیں؟ تو پھر مولانا صاحب کیوں اتنے پرو ایکٹیولی نواز شریف صاحب کے کردار کا ذکر کریں؟ انہی کا کیا سیٹ اپ ہے، یہ انہی کے انڈورسمنٹ سے کریٹڈ حکومت ہے؟ دیکھیں، نہ صرف مولانا صاحب، اچکزئی صاحب بھی بار بار صحافیوں سے گفتگو میں بھی اچکزئی صاحب اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ میاں صاحب اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے جو جہاں وکٹری سپیچ سے لے کے جب وہ آئے تھے تو وہ چوتھی دفعہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، اس وقت تو میاں صاحب کا کردار آپ کہیں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ تو آپ نے آج دوبارہ سوالوں کے اندر میاں صاحب کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوبارہ مولانا صاحب نے میاں صاحب کا ذکر کر دیا۔ آپ اور مولانا صاحب جو ہے نا، یہ میاں صاحب کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ میاں صاحب پہ تو کسی نے تنقید بھی نہیں کی کہ وہ قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا پارلیمنٹ میں اس میں کیوں نہیں آئے؟ کسی نے پوچھا؟ طبیعت ٹھیک نہیں، ہاں وہ تو ڈاکٹر نے اوپر کوٹ بھی پہنا ہوا تھا اور اسٹیتھوسکوپ بھی ڈالا تھا، تو طبیعت تو اللہ ان کو صحت زندگی دے، تو وہ سعودی عرب بھی نہیں گئے، لیکن اسی دن ان کی پھر ملاقات بھی ہو گئی، جاوید لطیف صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، تو وہ یہاں پہ آنا چاہتے تو کم از کم آ سکتے تھے، کوئی بیان ہی جاری کر دیں۔ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے کوئی کسی چیز کے اوپر کیوں کریں؟ شہباز صاحب وزیر اعظم میں، مریم صاحبہ سی ایم ہے، کیوں کرے وہ؟ تو پھر علی امین چلا گیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ علی امین سی ایم ہے، چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، تو پھر پی ٹی آئی سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ علی امین صاحب چلے گئے اور علی امین وہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے وہاں پہ سب سے زیادہ بات کی۔ ہاں لیکن پرابلم ہے پی ٹی آئی کی سیاسی اسٹریٹجی کے اندر ایک فلا ہے کہ اپنی سپیس چھوڑ دیتے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی ایسے اجلاس کے اندر آپ جائیں، وہاں پر اپنا علیحدہ اعلامیہ آپ وہاں سے جاری کریں۔ باقی جماعتوں نے نہیں کیا، جے یو آئی ایف نے کلیئرٹی دی، اے این پی نے کلیئرٹی دی، آپ سپیس ہی چھوڑ دیتے نا کہ ہم ناراض ہیں، ہم جا ہی نہیں رہے۔ اس میں بالکل آپ ایگری کر سکتے ہیں، یہ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سپیس لی بھی کس نے ہے؟ مطلب آپ کو ووٹ آپ کو پڑے اور سپیس میں آپ کے لے لوں اور پھر میں کہوں کہ آپ تھوڑی سی ادھر کھڑی ہو جائے اور آپ کو دیکھیں آپ سپیس نہیں لے رہی اپنی، تو آپ اس طرح اپنی سپیس لیں گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مینڈیٹ کس کے پاس ہے، پہلے تو بڑا کوسچن مارک اس پہ اٹھتا ہے، کس قسم کی سپیس کو آپ احسان کر رہے ہیں کہ ان کو آپ سپیس دیں گے؟ آپ پارلیمنٹ کا ایک اوپن اجلاس بلا لیں، اس کے اندر بھی سب کر لیں۔ باقی دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حالات ہوں، بلوچستان کے ہوں، اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا اپنے سیاسی مفادات سے، اور ہر کسی کو اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 سال سے ناکام بھی ہیں، ارریلیونٹ بھی ہیں، تو پھر ہم عمران خان کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو جیل میں ہے، نہ اس کی تصویر آپ دکھا سکتے ہیں، نہ رانا صاحب اس کو جا کے مل سکتے ہیں، نہ میں مل سکتا ہوں، نہ آپ انٹرویو کر سکتی ہیں۔ سو وائی پھر ہر چیز گھوم پھر کے انہی کی طرف جاتی ہے؟ یہ جو آپ بات کریں رانا صاحب، یہ حکومت ہے، اقتدار میں ہے، آہستہ آہستہ گرفت بھی انہوں نے اپنی مضبوط کر لی، عدالتوں سے کوئی چیلنج نہیں ہے، میڈیا سے کوئی چیلنج نہیں ہے، اب پھر بھی اگر ایک اپوزیشن ہے تحریک انصاف تو یہ ری ایکٹیو پالیٹکس ہے ان کی ابھی بھی حکومت کی، بجائے اس کے کہ بھائی وہ اسٹیٹ ہے، حکومت ہے، وہ نیریٹو سیٹ کریں، وہ معاملات چلائیں، وہ بڑی ری ایکشن کرتے ہو۔ جی تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ دیا، آپ حکومت ہے، آپ کریں اپنے کرنے کے فیصلے، کرنے کے کام۔ ہمارے معزز دوست جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر کوئی ٹاک شو نہیں ہوتا، گفتگو نہیں ہوتی، میں ان کو مسلسل سن رہا ہوں جس دن سے نیشنل سیکیورٹی کی ہوئی ہے، نواز شریف کے بغیر یہ بھی بات نہیں کر رہے کہ ان کے بغیر بات نہیں ہوتی، یہ یاد کر رہے ہیں، بے شک آپ ماریا یاد نہ کرائیں، ہمارے دوست بالکل یاد کر رہے ہیں، یہ ہم بھول گئے کہ ایک شخص وزیر اعظم تھا میرا اور آپ کا، اس کا نام ہے عمران خان، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگیں بلا کے اس میں نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ ہے اصل ایشو کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سنبھالنے سے بھاگ کیوں رہا تھا۔ آج کا وزیر اعظم تو بیٹھا ہوا ہے، اب اگر کوئی پسند نہیں کرتا اور وہ پارٹی اس لیے گنی جا رہی ہے کہ آپ 14 نام نہ دیتے، پھر ڈسکشن میں ہی نہ آتے، آپ کہہ دیتے ہم تو نہیں جاتے عمران خان کے بغیر۔ اور علی امین خان نے کہیں نہیں کہا میں پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ گیا، وہ کہتے ہیں میں بطور چیف منسٹر گیا اور میں نے گورننس کے ایشو اٹھائے، میں نے سیاسی بات وہاں نہیں کی۔ اس بات پہ علی امین نے عمران خان کی رہائی کی کوئی بات نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جاتے اور یہ جو یہاں آپ کو اور ہمیں سارے بھاشن دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، اسمبلی میں، یہ عمران خان کی بات آرمی چیف کے سامنے کیوں نہیں کر سکے؟ یہ کیوں غائب ہو گئے؟ یہ کیوں سوشل میڈیا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس کے انفلوئنس میں آئے، پریشر میں آئے اور کمیٹی کو واپس کر دیا کہ 14 رکنی کمیٹی میں سے کوئی بطور مبصر 3-4 لوگوں کو بھی نہیں بھیجا کہ ہاں جی کہ ہمارے پاس تو حامد رضا ہیں جو اپنی پارٹی کی نمائندگی رکھتے ہیں، علامہ ناصر صاحب ہیں جو اپنی پارٹی کی نمائندگی رکھتے ہیں، بے شک وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ جاتے اور مؤثر انداز میں مقدمہ پیش کرتے۔ یہ سارے مجھے اور آپ کو پریس کانفرنس کر کے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، میڈیا کے ساتھ کھیلنا اور بات ہے، قومی ایشوز پہ جا کے نیشنل لیول پہ بات کرنا اور بات ہے۔ جو لوگ اس اجلاس میں گئے، آپ بٹرے کر جو اس اجلاس میں گئے، اس اعلامیے کا ان سے پوچھے بغیر اعلامیہ جاری کیا گیا،
انہیں کلیئرٹی کے لیے دوبارہ اپنا اضافی نوٹ جاری کرنا پڑا. تو کنسنسس حکومت نے بنانا ہے. تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ کر دے, وہ نیشنلسٹ جماعتیں بلوچستان کی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, ان تک کو صحیح طریقے سے انگیج کرنے کی توفیق نہیں ہوئی گورنمنٹ کو. تو یہ تو کنسنسس میں پہل حکومتوں نے نہیں کرنی. یہ اصل میں نا ہمارے ہاں المیہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت ہو ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مثال پھر عمران خان کی دینی پڑتی ہے. جب ہزارہ قبیلے کے لوگ شہید ہوئے تو عمران خان نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. دھماکے میں ہوئے تھے نا, جو کہتے تھے دھماکے نہیں ہوتے تھے, کہ پہلے دفناؤ میں پھر آؤں گا. یہ رویے کی بات ہے کہ کوئی لوگوں کے پاس دلاسا دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. چیف منسٹر کے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کے پی کے اپنے علاقے کرم میں چلے جاتے, وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے. یہ آج ان کو بلوچستان کا ساروں کو درد اٹھا ہے. اچھی بات ہے اپوزیشن اگر آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد بلائے گی. گورنمنٹ نے اپنا کام کیا ہے جی. جب یہ اپوزیشن میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا اکٹھی ہوگی, گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے گا اور معاملات اچھے ہوں گے. جب تک یہ تقسیم ہوں گے ان کے ساتھ اسی طرح تقسیم در تقسیم چلتی رہے گی, اس میں گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. صحیح, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جب تک کہ اپوزیشن میں کوئی یکسوئی نہیں ہے تو حکومت کو تو فائدہ ہے. وہ کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیریسلی ایکٹیولی انگیج کریں. پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے کہ مولانا صاحب کو ابھی تک وہ کنونس ہی نہیں کر پائے کہ اپوزیشن کی کسی موومنٹ کا حصہ بنے. وہ دیکھیں, اگر صرف انتظامی طور پہ آپ نے چیزوں کو چلانا ہے, جس طرح بات ہو رہی ہے, اگر انتظامی ہیڈ ہیں علی امین, تو شہباز شریف صاحب بھی انتظامی ہیڈ ہیں. اس وقت دیکھیں ملک میں ہو رہا کیا ہے. ہم جو مرضی بحث کرتے رہے, ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہے. ابھی کچھ دن پہلے جب یہ بلوچستان کا بدقسمت واقعہ آیا, اس کے بعد ہمارے وزیر دفاع نے ندیم ملک صاحب کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں کافی دنوں سے وزیر داخلہ کو ٹیلی فون کر رہا ہوں, میرا رابطہ نہیں ہو سک رہا. سوچے اس ملک کا وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کا رابطہ نہیں ہو رہا, اور ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں, اور ہم رو رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو. جس ملک کا وزیر دفاع قومی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے, نیشنل ٹی وی پہ, کہ جناب میرا تو وزیر داخلہ سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, اور آگے سے صافی کہے میرا ہو گیا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ ان کا علاج. اور پہلے ایسے ہوتا ہے چودھری نثار صاحب اور خواجہ آصف کے درمیان بھی یہی معاملات تھے, وہ وزیر داخلہ سے وزیر دفاع. اس سے آپ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ اس موقع کے اوپر حکومت کس طرح چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. چھوڑ دیں کہ وہ مولانا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا کسی اور سیاسی قوت کو بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے, ان کے تو کابینہ کے اندر اپنے رابطے نہیں اس وقت ہو رہے, اور یہ وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور پھر بلوچستان کے معاملے پہ اس وقت پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. کسی نے بلاول پہ تنقید کی, کسی نے پوچھا کہ سیاست کے اور مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری کیوں نہیں بلوچستان کے. یہ شو کرتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ کتنے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. جب آپ ہر چیز کو انتظامی طریقے سے چلائیں گے, سیاست بھی انتظامی ہو جائے گی, حکومت بھی انتظامی طریقے سے چلائیں گے, سب کچھ انتظامی طریقے سے کریں گے, تو آپ لوگ ایز اے سیاستدان ارریلیونٹ ہو جائیں گے.